یہ قومیں ابھری، یہ اپنے ان ڈارک ایجز سے نکل کر آئیں، جو وحشت کا دور تھا اور وحشیانہ جو انداز ان کا تھا اس سے نکل کر آئیں. تو ان کے اندر ایک طاقت تھی، نیسنٹ پوٹینشل جس کو میں کہہ رہا ہوں. یہ اسپینگلر کا ویو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نیشنز اینڈ سویلائزیشنز وہ پیدا ہوتی ہیں، پھر بچپنا لڑکپن آتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد ادھیڑ ابھر آتی ہے، اس کے بعد وہ بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے. تو یہ تہذیب ابھی ویسے اپنی جوانی سے گزر آئی ہے. یہ اگر کھڑی ہے تو ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے، اپنی تہذیب کے بل پر نہیں. اپنی طاقت ٹیکنالوجی، جو کچھ ہتھیار نیا میدان میں لے آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں روس کو بھگانے والا، ویسے تو کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ جو جذبہ شہادت تھا یہ افغانوں کے اندر، اور وہ غلام رہنا نہیں جانتے تھے، لہذا انہوں نے جانیں دے کر، لیکن پھر یہ کہ ان کو یوز کیا امریکہ نے. ہتھیار بے پناہ، ڈالرز ٹرنک کے ٹرنک بھرے ہوئے آتے تھے. ان میں سے اس بہتی گنگا میں ہمارے جرنیلوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں اور کروڑوں اربوں جو ڈالر ہے کمائے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے بیٹے جو ہیں بڑے جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بن کر آ گئے ہیں. کہاں سے آ گئے، کہاں سے پیسہ آ گیا؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکلوں پر گھوما کرتے تھے. بہرحال اس میں آخری فیصلہ کن ہتھیار کون سا تھا؟ سٹنگر میزائل. روس بھاگا ہے صرف سٹنگر میزائل کی وجہ سے. یہ میزائل کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر آیا، گن شپ ہیلی کاپٹر سب سے بڑا ہتھیار تھا رشیا کا، اور اسے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی. ایسے بھی وہ بم لے آیا تھا کہ اگر جو بم آ کر پھٹے گا پہاڑ کے اوپر جگے گا، وہ پھٹے گا نہیں بلکہ اس کا برما چلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ اس کو کھودتے ہوئے اندر پہنچ جائے گا. جہاں جا کر خلا آئے گا تب پھٹے گا. یعنی جہاں غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے افغان مجاہدین، وہاں جا کر پھٹ گئے. یہ ہتھیار روس کے پاس تھا، لیکن سٹنگر میزائل اس کا علاج ہی کوئی نہیں. وہ تو پیچھا کرتا تھا. یہ نہیں کہ آپ نے میزائل پھینکا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں گیا تو گیا، نہیں، بلکہ وہ جائے گا. وہ ہیٹ کے ساتھ ساتھ جدھر جدھر وہ جہاز جا رہا ہے یا جدھر جدھر ہیلی کاپٹر جا رہا ہے وہ جائے گا، جا کے ٹریٹ کرے گا، اسے مارا. آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار کے اندر جو نیا ہتھیار لے کر آیا تھا امریکہ، ایک تو یہ کہ اس کے جو جائنٹ بامبرز تھے، جو جہاز آئے تھے، اور جس طرح اس نے وہاں ان کی ساری کی ساری کمیونیکیشن کو جیم کیا، یہ سب ٹیکنالوجی تھی. لیکن وہ اسکڈ میزائل لے کر بیٹھا ہوا تھا صدام حسین. اس کا خیال تھا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں یہاں سے تل ابیب کو اڑا سکتا ہوں. اسکڈ میزائل کا توڑ امریکہ لا کر اس نے دے دیا اسرائیل کو، جو اس کو کہتے ہیں پیٹریوٹ میزائلز، کہ اگر کوئی میزائل آ رہا ہوگا تو یہ راستے ہی میں اس سے ٹکرائے گا اور ہوا ہی میں وہ دونوں میزائل جو ہے ایکسپلوڈ ہو جائیں گے. اسکڈ میزائل کا علاج نکال دیا. اب پتہ نہیں اور کیا کیا ہتھیار ان کے پاس ہے. لیکن اس وقت ان کی تہذیب، اگر کہیں اسے تہذیب، ورنہ تو واقعہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ جو پروفیسی کہہ لیجئے اقبال کی طرف سے جو پیشن گوئی تھی 100% پوری ہو چکی ہے. تہذیب مغربی مر چکی ہے. یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ایک عصا کے ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے. اسی حالت میں انتقال ہو گیا، جان نکل گئی، لیکن کھڑے رہے، وہ لاش کھڑی رہی، یہاں تک کہ دیمک نے چٹ کیا ہے عصا کو. عصا گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گری ہے. اسی طرح دیمک چٹ کر چکی ہے اس تہذیب کو، جس کا سب سے بڑا مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. دس از دیئر سویلائزیشن. اور شادی کے لیے کئی مرتبہ بش نے تقریر ہے کہ شادی کرو، شادی کرو. کوئی شادی کرنے کو تیار بھائی، خامخواہ اس بندھن میں بندھے ہم. عورت کو لاکھ ضرورت ہے، اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے، بچے بھی ہوتے رہیں گے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دی میرج ڈاکومنٹ. وائی شوڈ آئی؟ یہ ہے تہذیب. تو تہذیب مر چکی ہے، ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے. تو وائی ڈڈ ویسٹرن سیویلائزیشن بیکم سو پاورفل؟ اس کا جواب آ گیا. ہاؤ ادر سیویلائزیشن ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج. اصل میں اس کے ضمن میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا. ہنٹنگٹن نے جو کلیش آف سیویلائزیشن میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل 8 تہذیبیں ہیں.
بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی، جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے، تاریخ کا، فلسفہ تاریخ کا ماہر، اس نے گنوایا ہے 20 سویلائزیشن دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، 12 مر چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ اب موہنجو دڑو کی بھی تو کوئی سویلائزیشن ہوگی نا، آخر عراق کے اندر نبوکڈنیزر کے دور کی بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کی بھی سویلائزیشن تھی نا، تو 12 تو ختم ہو چکی ہیں، 8 موجود ہیں، ان میں سے 6 ہمارے ساتھ 5 کمپیٹیبل ہیں، ایک ہماری اپنی تہذیب اور 5 اور، یہ کمپیٹیبل ہیں، ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ مثلا سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین سویلائزیشن، معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے، وہی ناچ گانا رقص و سرود شراب نوشی یہ وہ سب کچھ بے حیائی جو بھی تھا، ان کے ہاں شادی کا بندھن تھا، عورت کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 6 ہیں سویلائزیشنز، ان میں سے 5 کو تو 7 سویلائزیشن جو مزید ہیں، ہماری ایک اور 6 اور 2، ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایسیمولیٹ نہیں ہو سکتی، ایک مسلم سویلائزیشن آف دی مسلمز، اسلامک سویلائزیشن، اور دوسرے ہے کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا۔ اچھا، یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے، میرا مطالعہ نہیں ہے، نہ میں چین گیا ہوں، نہ مجھے وہاں کے حالات معلوم ہیں۔ البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی اس کے بعد ہی کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص، اور وہ تھا ریوائول آف کنفیوشس ان چائنا۔ تو کنفیوشنزم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو رہا ہے۔ ان 2 کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دے آر ہارڈ نٹس ٹو کریک، باقی 5 تہذیبیں جو ہیں یا 6 تہذیبیں جو ہیں، 5 کہنا چاہیے کیونکہ 6ٹھی تو ان کی اپنی ہے اور 2 یہ ہے، تو 8 کل تہذیبیں ہیں۔ تو یہ ریئیکشن ہے کہ باقی تہذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ تہذیب کے حوالے سے اگر کسی درجے میں مقابلہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا، لیکن وہ بھی صرف 3rd لیول پر، ریاست کی سطح پر سیکولرزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے، انٹرسٹ بینکنگ کی بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے، صرف جو لوور اسٹریٹم ہے، دی لوور اسٹریٹم آف سوسائٹی، یہ شرم حیا، کوئی شادی بیاہ کے معاملات، کوئی جو ہے عصمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت، اور یہ کہ خاندان کی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے، خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں، اور اس میں صرف مسلمانوں نے رجسٹ کیا ہے، باقی دنیا میں کسی اور سویلائزیشن نے میری معلومات کی حد تک رجسٹ نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں، اب تو مجھے خیر 5 سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا، 9/11 کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ جو ہے تہذیب اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے، بالکل فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ شادی کے واعظ کہتا رہا ہے بش، لیکن شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں، اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے؟ جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا، وہاں چینی گئے ہیں، وہاں کورینز گئے ہیں، وہاں ویتنامیز گئے ہیں، وہاں انڈینز گئے ہیں، بے شمار گئے، بلکہ جو 100 سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بالکل ضم ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب میں مدغم ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب جو 1970 کے بعد جو ایک امیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں، یہ ہمیں مکس نہیں ہوتے، ہماری پارٹیز میں نہیں آتے کہ شراب نہیں پینی ہے، ہمارے اور سوشل فنکشنز ہوتے ہیں وہ مکسڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے اسلامک سینٹرز بنا لیے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے۔ ہاؤ ادر سویلائزیشن ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہاؤ مسلم ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ 2 چیزیں 100% قبول کر چکے ہیں، اور تیسری چیز کے لیے اب جو جد و جہد ہو رہی ہے، ایک ہی حکم اور ایک ہی آرڈیننس، اور 30% عورتیں گھروں سے نکل کر آ کر اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئی۔ یہ مکسڈ جو ہے
ایک ثقافت پیدا کرنے کا سب سے بڑا کام تھا، اور سب سے بڑا جرم ہے میرے نزدیک مذہبی جماعتوں کا کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ ان کی گھٹی میں انتخابات پڑے ہوئے، گھٹی کے اندر خدگر یہ تھا کہ اگر رجسٹ کرے گے تو انتخاب نہیں کرائے گا یہ، اور نظر آ رہی تھی کچھ جیسے بلی کو جو ہے خواب میں نظر آتے ہیں چھیچڑے لٹکے ہوئے، ایسے ہی انہیں وہ اپنے یہ سارے جو بھی ان کو حاصل ہے مراعات وہ نظر آ رہی تھی، لہذا کسی نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کا باپ امریکہ ہے، وہاں ایسا ہے؟ پہلی مرتبہ کہتے ہیں 16% عورتیں جو ہیں وہاں کی جو کانگریس کے اندر ہو گئی، فار دی فرسٹ ٹائم۔ 33% کا کیا سوال؟ بھارت میں کہاں ہے؟ اور وہ عورتیں جو ہیں ان کی کوئی فکس کوٹا نہیں ہے وہاں پر، ہاں کوئی عورت ہے وہ اپنا الیکشن لڑتی ہے، ہمارے ہاں بے نظیر لڑتی رہی ہیں، یہ عابدہ امام جو ہیں وہ لڑتی رہی ہیں، عورتیں لڑتی رہی ہیں، شاید تہمینہ دولتانہ نے بھی لڑا ہوگا وہ اللہ عالم، لیکن یہ کہ وہ اپنے مقابلہ کر کے سامنے آتے تھے، یہ نہیں تھا کہ اب جو ہے پروونشل اسمبلی کے ممبرز بیٹھے ہوئے وہ عورتوں کو جو ہے وہ 33% عورتوں کو نامینیٹ کریں گے، اور اب ان کے جو بھی انٹرسٹ ہوں گے اس سے وہ خود کیا حاصل کرنا چاہیں گے اس کا آپ اندازہ کر لیجیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔